ناظرین، اڈیالہ جیل سے عمران خان کا تازہ ترین رد عمل نہ صرف پاکستان کی سیاست میں ایک نئی لہر لے آیا ہے بلکہ ایک پیغام بن کر فیلڈ مارشل تک بھی پہنچا چکا ہے۔ خان صاحب نے اپنے تازہ بیان میں واضح طور پر کہا، میں قید ہو سکتا ہوں لیکن میرا نظریہ، میری سوچ اور میرا پیغام کسی جیل میں بند نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ ان قوتوں کے لیے بھی ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کو پیغام۔ عمران خان نے اپنے بیان میں براہ راست کسی کا نام نہیں لیا، مگر الفاظ کی شدت نے یہ اشارہ ضرور دیا کہ وہ کسی جانب مخاطب ہے۔ ان کا کہنا تھا، یہ جنگ نظام کے خلاف ہے، افراد کے خلاف نہیں، لیکن اگر کوئی ادارے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے گا تو تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ یہ جملے ایک واضح پیغام تھے، شاید فیلڈ مارشل کے لیے۔ خان صاحب نے 14 اگست کے لیے قوم کو تیار رہنے کا پیغام بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا، یوم آزادی اس بار صرف جشن کا دن نہیں بلکہ جدوجہد کی تجدید کا دن ہوگا۔ ہر پاکستانی کو تیار رہنا ہوگا، اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے اور ایک خود مختار پاکستان کے لیے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی اشارہ دیا کہ 14 اگست کو ملک بھر میں بڑی عوامی اجتماعات اور ریلیاں منعقد کی جائے گی۔ دوسری طرف حکومت کی پشت پناہی سے وجود میں آنے والا 32 جماعتی اتحاد اب سیاسی میدان میں متحرک ہو رہا ہے، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اتحاد عوامی طاقت کے سامنے کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان نے اس اتحاد کو مفادات کا ٹولہ قرار دیتے ہوئے کہا، یہ اتحاد عوام کے مسائل کا حل نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کروانے اور اقتدار میں رہنے کی کوشش ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے بیان کے ساتھ ہی سیاسی حلقوں میں ایک اور خبر گردش کرنے لگی، قاسم اور سلیمان احمد کی۔ اگرچہ قاسم اور سلیمان ایک بین الاقوامی شخصیت کے طور پر مشہور ہے، لیکن یہاں شاید یہ نام ایک علامت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ممکن ہے یہ پیغام ہو ان کرداروں کے لیے جو کسی باہر کی طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں اور پاکستان کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی اس بیان نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وہ جیل میں ہو یا باہر، ان کی سیاست، ان کا بیانیہ اور ان کا اثر و رسوخ ابھی بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا 14 اگست واقعی ایک نیا آغاز ہوگا؟ کیا 32 جماعت اتحاد عمران خان کا راستہ روک سکے گا؟ اور کیا فیلڈ مارشل کو یہ پیغام سمجھ آ گیا ہے؟ فی الحال ملک کی سیاست ایک نازک مگر فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ اگلا قدم تاریخ لکھے گی۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ اڈیالہ جیل سے آج جو دروازے کھلے، عمران خان سے ملاقاتیں ہوئیں اور خان کا پاکستانی قوم کو خراج تحسین، شاباش پاکستانیوں۔ اور اس کے ساتھ 14 اگست کی اگلی تاریخ بھی دی گئی، ضمنی انتخابات کا معاملہ بھی۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن روکنے کا حکم، بیٹوں کی آمد پر گفتگو، اور پشاور ہائی کورٹ سے اپوزیشن لیڈرز کے حق میں فیصلے اور آرڈرز الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا۔ آج پارلیمنٹ کو دوبارہ تالے لگے، جمہوریت کا جنازہ تھا۔ تحریک انصاف کا اراکین کا دوسرے دن بھی احتجاج کا خوف حکومت پر طاری ہے، اور عمران خان کی رہائی کی کمپین میں تیزی بھی آ رہی ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے صرف اس وقت لاہور میں 900 کارکن گرفتار، مقدمات، اور مریم نواز نے احتجاج پر حواس باختہ عجیب و غریب بیان دیا۔ جنوبی وزیرستان کے آپریشن میں ڈپٹی کمشنر بھی حملے میں بال بال بچا، اور اس سے بھی بڑا معاملہ جو انٹرنیشنل، مودی کا 7 سال کے بعد دورہ چین، ٹرمپ ٹیرف 25 سے 50% کر رہا ہے، بھارت کا جوابی وار، وہاں پیوٹن کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں ایک دفعہ پھر فیلڈ مارشل بھی امریکہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں خطے کے، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے احتجاج کے بعد خان کی آج پہلی ملاقات تھی، اور عمران خان کو عوام کے احتجاج کا بتایا گیا، اور ساتھ عمران خان نے 14 اگست کی اگلے احتجاج کی تاریخ بھی دی باقاعدہ طور پر۔ آج سبز رنگ کی ٹی شرٹ میں، گرے رنگ کے ٹراؤزر میں، اسکن کلر کے جاگرز میں عمران خان ملبوس تھے، اور سلمان صفدر سے ان کی 2 مہینے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ جیل میں سیکرٹ ٹرائل جو چلایا جا رہا ہے، اور اس پہ سلمان صفدر نے قانونی جو اسٹریٹجی ہے وہ اگلی سماعت میں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے احکامات لیں۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی۔ بہنوں سے ملاقات میں حکومت نے گھٹنے ٹیکے، حالانکہ قانون کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے ہاتھ میں ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا، لیکن SHO سے دیکھنے پر تیار نہیں تھا۔ اور روکنے والے لوگ کون؟ علیمہ خان کہہ رہی تھی، خود پولیس والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ ان کی یہ مجبوریاں ایک تو پاکستان کو کھا گئی ہیں، ہر بات پہ اپنے آپ کو ہم مجبور ہیں۔ سلمان صفدر نے ان مجبور لوگوں کو بتایا ہے
کہ کس طرح دن بدن عمران خان اور بشرا بیوی پر سختیاں بھی کرتے ہیں اور پھر مجبور ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. یہ آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی تھی. اس میں شاہ رخ ارجمن جو اڈیالہ جیل میں سن رہا تھا کیس, اس میں عمران خان اور بشرا بیوی دونوں کمرہ عدالت میں موجود تھے. اب یہ سماعت جو ہے وہ 9 اگست تک ملتوی ہوئی ہے. سلمان صفدر نے اس میں کھل کر بات کی. عدالتیں مکمل طور پر ہائی جیک ہیں. دیگر وکلاء کا حال دیکھیں, یہاں کیس میں نہ فیملی نہ میڈیا نہ وکلاء کو آنے دیا جاتا ہے. اور عمران خان نے آج صاف صاف یہ بات کی کہ اگلے کیس میں جب تک سلمان اگر ماجہ اس میں پیروی نہیں کریں گے اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. تو علیمہ خان کی بھی آج ملاقات نہیں ہوئی. ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات عمران خان سے ہوئی. اس کے بعد قوم کے لیے جو سب سے اہم پیغام تھا وہ آ گیا. آج جج سے ملاقات میں ان کی کتابوں کی بحالی کی بھی بات ہوئی. کتابوں کی فہرست بھی جج نے منگوائی, وہ فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کیا. اور جو احتجاج تھا اصل معاملہ جس پہ انتظار تھا خان کا رد عمل, کیونکہ خان خوش بھی ہونا تھا. فیلڈ مارشل کے نام پیغام بھی خان نے بھیج دیا اسی چکر میں خیبر پختونخوا کے احتجاج کے معاملے پہ بھی. لیکن احتجاج پہ خان کو بہت خوشی تھی. کچھ 26 نومبر کے بعد یہ احتجاج آپ کو پتہ ہے تقریباً ناممکن تھا, لیکن خان نے خوف کا بت توڑنے پر, باہر نکلنے پر, عوامی طاقت دکھانے پر خراج تحسین پیش کیا. اور ساتھ ہی بتایا جیلوں سے نہ ڈریں, میں خود بھی جیل میں ہوں. 14 اگست کو دوبارہ ہمت اسی طرح کر کے پورے پاکستان نے اکٹھے ہونا ہے. اور یہ جس طرح 5 اگست کو آپ نے موبلائزیشن دکھائی, اپنی عوامی طاقت 14 اگست کو بھی دکھائیں. اور آج بھی دیکھیں احتجاج کے دوسرے دن ملک میں ریلیاں نکلتی رہیں. فتح پور میں ایک بڑی زبردست ریلی نکلی. خیبر پختونخوا میں کئی مقامات میں, پنجاب میں لوگ ابھی بھی گوریلا انداز میں نکل رہے ہیں. دیکھیں سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کو کر انہوں نے گرفتار کیا, وہ پوری دنیا میں خبروں کی زینت بنی. آج وہ دوبارہ سیالکوٹ میں ریلی نکال لی تھی. ایک چھوٹا سا احتجاج پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین سے کیا. تالے لگے, سپریم کورٹ جانے کی وہ کوشش کر رہے تھے. یہاں تالے لگا کر پہلے انہیں بند کیا گیا. آپ کو پتہ ہے وہاں دفعہ 144 کا بہانہ بنا کے پھر الگ الگ کیا گیا. پارلیمنٹ کا احتجاج دیکھیں, ویسے کل بھی جو انہیں پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا وہ طلال چودھری بھی مذاق اڑا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل جانے والے یہاں کیوں آگے. تو خیر انہیں 14 اگست کو دوبارہ موقع ملے گا, جو رہ گئے ہیں وہ اپنی کمی پوری کریں. خان نے آل پارٹیز میں محمود اچکزئی سے 32 سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوئی ہیں. علامہ ناصر عباس محمود اچکزئی کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہ مزید 32 جماعتیں تحریک انصاف کے سے جڑنا بڑا اہم معاملہ ہے. عمران خان کے وکیل خالد یوسف بھی ملے ہیں اور ان کی آپ کو پتہ ہے 2 مہینے سے ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. بلکہ ان سے تو عمران خان نے پوچھا کہ ملنے کیوں نہیں آتے, تو انہوں نے کہا میں تو ہر روز آتا ہوں ہر ملاقات میں, یہ ملنے نہیں دیتے. یہ تو ٹرائل رکوایا ہے تو اجازت ملی ہے. عمران خان نے اسی لیے کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو اور وکلاء کو اگر شامل نہیں کریں گے تو پھر یک طرفہ کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی. خان پر 200 سے زائد کیسز آپ کو پتہ ہے, 2 سال کی سزا بھی. اور خوف آج بھی عمران خان کا اتنا کہ ضمانت کا کیس تک نہیں لگایا جا رہا. عمران خان صرف آپ کے اور ہمارے نہیں, ان کے اعصاب پر بچھایا ہوا ہے. عمران خان نے آج اپنے بیٹوں کی بھی بات کی, قاسم اور سلیمان کی, کہ یہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں حالیہ وہ عمران خان کو بتایا, پیرس مورگن کے انٹرویو کا, اور ان کے ویزا اپلائی کا بتایا گیا کہ ہائی کمیشن ویزا نہیں دے رہا, حالانکہ ویزے اپلائی ہو چکے ہیں. اور وہ ویزا ٹریکنگ نمبر سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہمیں وہ ابھی تک درخواست ہی نہیں ملی. اس میں جو عمران خان کا آج جو سب سے اہم بیان تھا وہ بالکل وہی یحییٰ خان والا. عمران خان نے دوبارہ مجیب الرحمان کی پارٹی شیخ مجیب کی, ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے, رول آف لا ختم. عمران خان نے کہا آج تک جتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. رول آف لا ختم کر کے میڈیا کی آزادی, احتجاج کا ہاتھ چھینا, عوام کو ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا. عمران خان نے دیکھیں بات فوج کے بارے میں نہیں کی, انہوں نے بیان دینے شروع کر دی تگڑی فوج بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے. تگڑی فوج بالکل ضروری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی, اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید اپڈیٹس ملتی رہے. شکریہ.